بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب کی ہے، تو آئیں چلتے ہیں ویڈیو کی جانب اور مختصر سا عمل دیکھتے ہیں اور بعد میں تبصرہ بھی کریں گے۔ آیت آگے بڑھتی ہے وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا تَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ یہ جو خواب اور خواب کی تعبیر اور رویا خواب کا علم، گویا غیب کا علم، حضرت یوسف خواب کی تعبیر بتاتے تھے اور ایسے بتاتے تھے جیسے ان کو غیب کا علم ہو۔ اب اس ملک میں ایسا ہو جائے گا، باقاعدہ حضرت یوسف کسی نے خواب سن کر آگے کی خبریں بتاتے تھے، اور حضرت یوسف کے بارے میں ایک واقعہ نہیں، اس سورے کے اندر بھی کچھ واقعات بیان ہوئے ہیں، کچھ واقعات کی طرف آیات آئی ہیں جو آگے چل کر ہم بات کریں گے، اور اس کے علاوہ بھی جو تاریخ کے اندر آیا ہے۔ تو یہ جو کیفیت تھی حضرت یوسف کی، اس کے لیے اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ مجتبی بنایا ہے اللہ نے آپ کو تعبیر احادیث کی صورت میں۔ آپ یہ جو واقعات آپ کو بیان کیے جاتے ہیں، جو خواب آپ کو بیان کیا جاتا ہے، اس کی تعبیر جانتے ہیں، کیا نتیجہ نکلے گا۔ اس کے سر کے اوپر کپڑے بیٹھ کر گوشت کھا رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب نکلے گا۔ مثال کے طور پر حضرت خشک تھنوں والی گائے سے دودھ نکالا جا رہا ہے، اور جن کے تھنوں میں دودھ ہے ان سے دودھ نہیں نکالا جا رہا، تو یہ کیا ہے خواب کا مطلب۔ تو حضرت یوسف وہ سب بتا دیتے تھے اور وہ پھر آگے کی خبریں ہوا کرتی تھی۔ یہ خود کیفیت جو ہے نا حضرت یوسف کی، سے اللہ بیان کر رہا ہے کہ یہ حضرت یوسف کو منتخب کیا ہے اور تعبیر احادیث سے آگاہ کیا ہے، اور یہ بڑی نعمت ہے آل یعقوب کے اوپر، جیسے ان کے آبا و اجداد ابراہیم اور اسحاق کے اوپر بھی یہی ہم نے نعمتیں حاصل کی۔ لقد كان في يوسف وإخوته آیات للسائلین، 7ویں آیت، پچھلے سال کی آیات دوبارہ۔ اور جان لیں کہ یوسف اور ان کے بھائیوں کے بارے میں پوچھنے والوں کے لیے کھلی نشانی ہے۔ میں اگر اس آیت کو اس لفظ میں اس انداز سے کہوں کہ حضرت یوسف اور حضرت یوسف کے بھائیوں سے متعلق پروردگار عالم نے اتنے مسئلوں کو حل کیا ہے، اتنے مسئلوں کو حل کیا ہے، یعنی صرف ہم سورہ یوسف پڑھ لیں تو ہمیں نبی کی زندگی سمجھ میں آ جائے، صرف حضرت یوسف کا واقعہ پڑھ لیں تو مولا علی کے ساتھ کیا ہوا وہ سمجھ میں آ جائے، بہت سارے مسائل کا حل آیات السائلین، بہت سارے سوال جو ہمارے ذہنوں میں ابھرتے ہیں وہ سورہ یوسف کے اندر موجود ہیں۔ جب سگے بھائی کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ یہ نہیں کر سکتا۔ جب نبی کی اولاد ہو کر نبی کو کہہ سکتی ہے کہ ہمارے بابا کھلی گمراہی میں ہے، تو نبی کے صحابی نبی کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو 25 نکات بنے ہیں اس سورے کے اندر کہ ان کو اگر ہم سامنے رکھیں تو نبی کے زمانے کے حالات بھی ہمیں سمجھ میں آ جائیں۔ یعنی نبی کی اولاد تو ایسی ہو سکتی ہے، نبی کے صحابی ایسے نہیں ہو سکتے۔ خبردار ایسا مت بولو، کوئی نہیں کر سکتا ایسا، بھائی نبی کی اولاد ایسا کر رہی ہے اور قرآن ہے یہ۔ تو بہت سارے مسائل ہیں، ہمارے اخلاقی مسائل ہیں، ہمارے گھریلو مسائل ہیں، ہمارے گھریلو مسائل کا حل ہے، ہمارے سماجی سیاسی مسائل کا حل ہے، آیات للسائلین۔ اس سورے کے اندر میں کہتا ہوں پورا قرآن تو قرآن ہے، پورا قرآن ہے۔ ہم صرف سورہ یوسف کو یہ اگر پڑھ لیں اور اس کی تفسیر کو پڑھ لیں، ہمارے گھروں کی الجھنیں دور ہو جائیں، ہمارے سماج کے مسائل آسان ہو جائیں، ہماری سیاسی الجھنیں دور ہو جائیں، معاشی مشکلات ہماری آسان ہو جائیں، تربیت اولاد کے مسائل ہمارے آسان ہو جائیں، ازدواجی زندگی کے مسائل ہمارے آسان ہو جائیں، ماں باپ اور اولاد کے ساتھ معاملات اور تناؤ کیا ہوتا ہے، کیا مسئلے ہوتے ہیں، اس کا حل اس سورے کے اندر موجود ہے۔ آیات للسائلین، جب اللہ نے کہا ہے کہ پوچھنے والوں کے لیے اس میں نشانی ہے، تو پوچھا تو بہت کچھ جا سکتا ہے، تو جو بہت کچھ پوچھا جا سکتا ہے تو ان سب چیزوں کا یہاں جواب ہونا چاہیے، تبھی تو یہ آیت کہلائے گی آیات للسائلین۔ تو آپ ایک سمندر ہے معارف کا، مفاہیم کا، سورہ مبارکہ یوسف کے اندر۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب نے اپنے ایک خاص اور خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک مختصر سا عمل بتایا ہے کہ جو سورہ یوسف کا عمل ہے۔ مومنین کو چاہیے کہ اس مختصر سے عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، کیونکہ سورہ یوسف میں آپ کی زندگی کے تمام مسائل موجود ہیں۔ سورہ یوسف کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھا جائے تو انتہائی مجرب ثابت ہوگا، اس لیے اس مختصر سے عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، کیونکہ کوئی معاشی مسائل ہو یا گھریلو مسئلہ ہو،
ہر مسئلے کا حل اس صورت میں مل جائے گا۔ امید ہے کہ آج کا یہ مختصر سا عمل آپ کو پسند آیا ہے۔ ملتے ہیں کسی اگلے عمل اور بیان کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔